ان کا کوشچن ہے کہ شوہر پر بیوی کا خرچ اٹھانا واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو اس خرچ کی کتنی مقدار ہونی چاہیے. بیسیکلی اس کوشچن میں دو کوشچن ہے. ایک تو خرچہ یعنی دان اور نفقہ کا واجب ہونا، دوسرا مقدار کتنی ہونی چاہیے. زیادہ خرچ کی بات ہے، پاکٹ منی کی بات ہے، یعنی نفقے کے واجب ہونے کی بات ہے، تو یہ چیز تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کا نفقہ یعنی کہ خرچہ اٹھانے کا ذمہ دار ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء ورس نمبر 5 میں فرمایا انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ. ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث سے بھی ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، عورتوں کا حق تم پر ہے، تم انہیں لباس مہیا کرنے اور انہیں کھانا فراہم کرنے میں احسان کرو. اسی طرح سے مسلم کتاب الحج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے تم پر اچھے طریقے سے ان عورتوں کو کھلانا پلانا اور انہیں لباس مہیا کرنا لازم ہے. تو اس آیت اور احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرد پر عورت کے دان و نفقے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مرد ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. بلکہ عورت اس بات پر یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور نہ ملنے کی صورت پر اس پر قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر ہسبینڈ کنجوسی کی وجہ سے وائف کو ضرورت کے تحت خرچہ نہ دے تو وائف کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اپنی ضرورت کے تحت رقم لے سکتی ہے. جیسے کہ ہندا نے سیدہ ابو سفیان سے متعلق روایت کرتی ہے، جب سیدہ ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوشچن کیا نا کہ ابو سفیان بخیل انسان ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، تو کیا اگر میں ابو سفیان سے چھپا کر ان کے مال سے کچھ لے لیتی ہوں تو ایسا کرنے سے میں گناہ گار ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اچھے طریقے یعنی معروف طریقہ وہ ہوتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا مال لے سکتی ہو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو. اس روایت سے کئی باتیں ثابت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اولاد اور بیوی کا خرچہ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر یا والد یہ خرچہ نہ اٹھائے تو بیوی کو حق ہے کہ اچھے طریقے سے وہ شوہر کے مال سے اتنا مال لے سکتی ہے جو اس کو اور اس کی اولاد کو کافی ہو، کفایت کر دیا یعنی ان کی ضرورت پوری ہو جائے. دوسری بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے خرچ یعنی نفقے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، بلکہ اس کو زمانے اور حالات اور رواج کے تحت کفایت کر جائے کہہ کر عام رہنے دیا ہے. اس چیز کا تعلق انسان کے اسٹیٹس اور لائف سٹائل کے متعلق ہے، یعنی معیار زندگی سے ہے. جیسا کہ ایک امیر یعنی ایک جو ہے امیر قسم کا انسان یا لیڈ کلاس انسان، یا لگا لیں کہ اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے ہر عورت کے اخراجات ہیں. اب جو لیڈ کلاس ہوتے ہیں ان کے اخراجات اور ہیں، جو مڈل کلاس ہے ان کی اور ہے، جو بالکل متوسط ہے ان کی اور ہے، اور جو ان سے بھی نیچے ہیں ان کے اور ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کا معیار زندگی علیحدہ علیحدہ ہے. ایک امیر عورت کا معیار زندگی علیحدہ ہے، ایک وہ عورت جس کا شوہر مزدوری کرتا ہے اس کا معیار زندگی اور حساب کا ہے. خلیجی ممالک میں معیار زندگی کافی جو ہے بلند ہے، جبکہ پاکستان ہندوستان وغیرہ میں معیار زندگی نسبتاً کم ہے. خلیجی ممالک کی خواتین اور پاکستان اور ہندوستان ممالک کی خواتین کے دان و نفقے اور خرچ میں اپنے اپنے ممالک کے معیار زندگی کے حساب سے مختلف ہوں گے. اسی طرح پاکستان میں بھی جو لیڈ کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، جو متوسط ہے، جو اس سے نیچے ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ اخراجات ہیں. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ طلاق میں ایسے فرمایا ہے کہ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے دے. اللہ نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرنے کا مجاز ہے. اس متعلق زیادہ بہتر بات یہ ہے، ایکوریٹ بات یہ ہے کہ خرچے کی کوئی مقدار شریعت نے متعین نہیں کی. ٹھیک ہے، بلکہ ہسبینڈ کو معروف یعنی اچھے طریقے سے اتنا خرچ دینا لازم ہے جتنا بیوی بچوں کے لیے کافی ہو، جسے ان کے اندر یا ان جیسے معیار زندگی رکھنے والے لوگ گزر بسر کرتے ہیں. اس لیے فقہا کا بھی یہی موقف. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے عورت کا حق یہ ہے کہ جب اور جیسا تو کھائے اسے بھی کھلائے، اور جب اور جیسا تو پہنے اسے بھی پہنائے. فقہا میں سے صرف امام شافعی نے کہا ہے کہ نفقے کی جو ہے مقدار ہے، لیکن باقی ائمہ نے ان کا رد کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے بھی یہی جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ نفقے کی خرچ کی کوئی مقدار نہیں. لیکن البتہ آج کل میری ذرا خواتین سے بھی گزارش ہے کہ کچھ چیزوں کو سمجھا کریں. میں جانتی ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سکرولنگ کرتے ہیں، وہاں فیملی ولاگنگ دیکھتے ہیں، وہاں جی ایک ہسبینڈ آ رہا ہے بیوی کو کار کی چابی دے رہا ہے، ایک آ رہا ہے وہ گولڈ کی چیز لے کر آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے اسے کچھ جو ہے گفٹ میں دے دیا. ٹھیک، اس طرح کے مجھے بہت سے کوسچن ریسیو ہوتے ہیں کہ جی لوگوں کے ہسبینڈ ایسا کرتی ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہی ایسا کرتے ہیں. ان کی لائف سٹائل میں آپ کی لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی جو ہے آمدنی میں سورس آف انکم میں اور آپ کے سورس آف انکم میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر مت کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اس کی مالی حیثیت کے لحاظ سے ہی جو ہے خرچ کا مطالبہ کریں، اور بے جہت ضد اور فرمائشیں کر کے ہسبینڈ کو جو ہے پریشان نہ کریں، نہ
قرض دینی دباؤ میں اضافہ کرے. ہاں کبھی کبھار ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ کوئی تحفہ دیتے یا پھر ہسبینڈ سے آپ کسی مہنگی چیز کا مطالبہ کر سکتی ہیں، لیکن اتنی مہنگی چیز کا مطالبہ کریں جو آپ کو لگے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کی جو ہے نا خواہش کو پورا کر سکتا ہے. اور ہسبینڈس کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے بیویوں کا خیال رکھ لیا کرے یا اپنے بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جائے تاکہ ماحول بہتر بنا رہے. دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سیکریفائی کرنا پڑے گا. جب عورت کو لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی سیلری یا آمدنی اتنی مقبول ہے تو جتنی اس کی سیلری یا آمدنی ہے اس سے ہاتھ سے فرمائش کرے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اس آمدنی میں سے اپنی بیوی پر خرچ کرے، بالکل ہی کنجوسی نہ کرے. جس فیوچر کے لیے آپ جمع کرتی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس فیوچر میں ہے یا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے.